خاندانی نظام میں اس کی گنجائش ہے کہ باپ کے جیتے جی آپ بٹوارا کر سکتے ہیں، لیکن اسلامی نظام میراث میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ جب تک باپ زندہ ہے آپ اس کی ایک چونی بھی نہیں بانٹ سکتے. وہ مر گیا تب تمہارا حق بنتا ہے، لیکن باپ جب تک زندہ ہے اس کے مال میں بچوں کا حق بنتا ہی نہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں جو مشترکہ خاندانی نظام ہے، جہاں بھی خاندانی جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں آخری حل کیا ہے؟ بٹوارا. بٹوارا مطلب ارے اپنا بچوں نے کمایا اس کو بانٹیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن باپ کی پراپرٹی کا بٹوارا یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ بہت بدترین گناہ ہے کہ باپ کے جیتے جی وہ جب تک زندہ ہے اس کی زندگی میں اس کے مال کو بانٹ کے بچے اپنا اپنا حصہ لگا لے. یہ بہت بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. کسی بھی بچے کا اپنے باپ کی پراپرٹی میں اس کی موت سے پہلے ایک چونی کا حق نہیں بنتا، لیکن لوگ نہیں جانتے. یہ بچے کیا سمجھتے ہیں؟ جہالت ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ باپ کی جو پراپرٹی ہے، مال ہے، اس میں ہمارا حصہ کنفرم ہے. ایسا نہیں ہے. حصہ بنے گا لیکن کب؟ باپ کے مرنے کے بعد. لیکن باپ جب تک زندہ ہے کسی بھی بیٹے کا ایک چونی، ایک روپے کا حق نہیں بنتا. یہی وجہ ہے آپ دنیا کی کسی بھی عالم سے پوچھ لو، کسی بھی مسلک کے عالم سے پوچھ لو کہ ایک شخص کے 2 بیٹوں میں سے اس کی حیات میں ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا. مثلا ایک آدمی کے 2 بیٹے ہیں، ان 2 میں سے ایک مر گیا ابا کی حیات میں، ابا کی زندگی میں. تو اب دنیا کے کسی بھی عالم سے جا کے پوچھ لو کہ یہ جو بیٹا مر گیا، بعد میں جب باپ مرے گا تو یہ جو بیٹا پہلے مر گیا ہے اس کو حصہ ملے گا یا اس کے بچوں کو حصہ ملے گا؟ نہیں. وہ جو دوسرا بیٹا زندہ نا صرف اس کو ملے گا. یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجماع ہے، اتفاق ہے. کسی بھی مسلک کے عالم کے پاس چلے جاؤ اور کہو کہ ایک باپ کے کئی بیٹے تھے، کئی بیٹوں میں سے ایک بیٹا فوت ہو گیا، اس بیٹے کی بھی فیملی ہے، بچے ہیں، تو بیٹے کو نہ دے کے اس کی جگہ اس کے بچوں کو دے سکتے؟ اس کا حصہ جو باپ سے ملنے والا تھا اس کے بچوں کو دے سکتے؟ نہیں دے سکتے. ہاں کوئی بیٹے نہ ہو، ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بیٹا مر گیا تو اب پوتوں کو مل سکتا ہے. لیکن اگر دوسرے بیٹے موجود ہیں، زندہ ہیں، تو پھر یہ مردہ بیٹے کو نہیں ملے گا، نہ اس کے بچوں کو ملے گا. کیوں بھائی؟ ایک شخص کے 2 بیٹے تھے اور باپ کے مرنے کے بعد ایک بیٹے کو مل رہا ہے اور دوسرے بیٹے کو نہیں مل رہا ہے. کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ دوسرا ایسے وقت میں مر گیا جس وقت میں باپ کی پراپرٹی میں اس کا حق بنا ہی نہیں تھا، کیونکہ ابا کی حیات ہی میں مر گیا نا. تو ابا کی حیات میں اس کا حق ہی نہیں بنا تھا، مال میں اس کا حق بنا ہی نہیں، اس ٹائم پہ مر گیا تو اب مرنے کے بعد کہاں سے لے گا نا. اور دوسرا بیٹا اپنے باپ کی وفات تک زندہ رہا تو اس کا حق بنا، باپ کے مرنے کے بعد اس کا حق بنا. یہ پہلے ہی مر گیا، یعنی ایسے ٹائم پہ مر گیا کہ اس کا حق نہیں بنا تھا. یہ مسئلہ آپ کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ جب تک باپ کی سانس چل رہی ہے بیٹوں کا حق نہیں بنتا ہے. کسی باپ کے 4 بیٹے ہیں، تینوں مر گئے باپ کی حیات میں، صرف ایک زندہ ہے. ابا کی وفات کے بعد وہی صرف ایک زندہ، صرف اسی کو ملے گا، تینوں میں سے کسی کو نہیں ملے گا، کیونکہ یہ تینوں ایسے ٹائم مر گئے جس ٹائم میں ان کا اپنے باپ کے مال میں حق ہی نہیں بنا تھا. تو یہ پہلی بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب تک باپ زندہ ہے، سانس چل رہی اس کی، تب تک اس کے مال کا بٹوارا نہیں کر سکتے. چاہے خاندان کے جھگڑے کیسے بھی ہوں، کچھ بھی ہو، لیکن باپ کے جیتے جی اس کا مال نہیں بانٹ سکتے. لیکن بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے بھائیو، ہم لوگ کتنا بڑا بڑا ڈائلاگ بولتے ہیں نا دین کے مسئلے میں. ہم ہی صرف نماز صحیح پڑھتے ہیں، ہم ہی صرف صحیح ڈھنگ سے روزہ رکھنا جانتے ہیں، اور میراث کے مسئلے میں، وراثت کے مسئلے میں یہاں کوئی قاعدہ قانون نہیں. یہاں زمانے جاہلیت والا رسم و رواج لے کے چلیں گے، اپنے خاندانی رسم و رواج چلائیں گے.
ارے جس طرح سے ہم نماز میں کوشش کرتے ہیں صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھیں، روزے میں کوشش کرتے ہیں صحیح ڈھنگ سے روزے رکھیں، ایسے وراثت کے مسئلے میں بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے، بلکہ ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی فیصلہ کریں۔ آپ جائیے گاؤں دیہات میں دیکھیے، آپ ایک نہیں درجنوں ایسے گھرانے دیکھ سکتے ہیں کہ باپ زندہ بچوں نے بانٹ لیا، اپنا کمایا ہوا مال نہیں کہ ایک ساتھ رکھے ہوئے تھے بانٹ لیا، وہ بانٹ لے کوئی مسئلہ نہیں، بیٹوں نے خود کچھ بنایا بانٹ لے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن باپ کا مال کیوں بانٹا؟ باپ کا کھیت، باپ کا گھر، اس کو کیوں بانٹا؟ نہیں اسے نہیں بانٹ سکتے، اسے نہیں چھڑ سکتے۔ سمجھ رہے؟ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ باپ جب تک زندہ ہے اس کے مال میں بچوں کا حق نہیں بنتا، وہ نہیں بانٹ سکتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر کیا ہے، بچے باپ سے کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کہ ابا ہمارا حصہ دو، کہتے کہ نہیں کہتے؟ کہیں لفڑا ہوتا ہے ابا سے تو یہ نالائق بیٹا کیا کہتا ہے، ابا ہمارا حصہ دو۔ اگر ابا پڑھا لکھا تو 2 چماٹ مارے گا، کائے کا حصہ؟ کس بات کا حصہ؟ تیرا ایک چونی نہیں بنتا ہے اور تو حصہ مانگنے آیا۔ لیکن جہالت ہے، باپ نہیں جانتا ہے، باپ کو مسئلہ نہیں پتا ہے، بیٹا مانگتا تو سوچتا ہاں بھائی یہ میرا بیٹا ہے، اس کو دینا چاہیے، تو کسی مولوی کو پکڑتا، چلو مولوی صاحب ہمارے بچے کہہ رہے ہیں بانٹ دو، آپ بٹوارا کر دو۔ کوئی جاہل مولوی کو پکڑ لے، وہ بھی جا کے بانٹ دیتا بیچارہ، اس کو پتہ نہیں ہوتا تو۔ حالانکہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے، پوری امت کا اتفاق ہے، ایسا نہیں کوئی اہل حدیث دیوبندی شافعی کا مسئلہ، نہ پوری امت کے جو علماء ہیں، یعنی واقعی معنوں میں جاننے والے ہیں، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ باپ کی جیتی تھی اس کی پراپرٹی نہیں بانٹ سکتے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز واضح کر دو، اگر باپ اپنی مرضی سے اپنا مال بانٹنا چاہے بانٹ سکتا ہے، یہ دوسرا کیس ہے۔ بچے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، بچے باپ کو فورس نہیں کر سکتے، بچے باپ کو مجبور نہیں کر سکتے، لیکن اگر باپ چاہے کہ اپنی کوئی پراپرٹی جیسے کھیت ہے یا گھر ہے یا کوئی پلاٹ ہے، کچھ بھی ہے، وہ سوچتا ہے اس کو لاؤ بچوں میں بانٹ دوں، بانٹ سکتا ہے، کوئی آبجیکشن نہیں، اس کو یہ حق ہے، اس کی مرضی، وہ چاہے تو بانٹ سکتا ہے۔ لیکن جب وہ سمجھے گا، جب وہ جب اس کو اعتماد ہوگا کہ لاؤ بچوں کو دے دیتے، ہمارے پاس بہت ہے، اپنے لیے کچھ رکھا۔ ویسے یہ بیوقوفی کی بات ہے، بچوں میں بانٹنا نہیں چاہیے جب تک آدمی زندہ ہے، پتہ نہیں کل کو کیا حالات ہو، یہ بچے نکمے دیں گے۔ ارے باپ کسی مشکل میں پھنس جائے، کوئی پرابلم آ جائے تو ضروری نہیں کہ بچے ریٹرن کر دیں، اس لیے نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کا جو نظام ہے نا وہ سب سے صحیح ہے، مرنے کے بعد لینا، جب تک زندہ نہیں۔ لیکن پھر بھی اگر باپ کے پاس بہت ساری پراپرٹی ہے، وہ سوچتا ہے کہ ایک کوئی پراپرٹی، 1 2 کچھ، یا اس کی مرضی کہے تو سارا، اگر وہ بانٹنا چاہتا ہے بچوں میں تو بانٹ سکتا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط ایسی ہے، اگر بیٹے کو معلوم ہو جائے صحیح ڈھنگ سے وہ شرط، تو یہ بیٹے جو باپ سے کہتے رہتے ہیں ابا بانٹ کے دے دو، بانٹ کے دے دو، وہ باپ بانٹنا چاہے تو اس کو بھی ہاتھ پکڑ لیں گے، نہیں ابا رہنے دو، مت بانٹو، آپ کے مرنے کے بعد جس کا جو قسمت میں ہوگا ملے گا، مت بانٹو۔ تو میں یہ دوسری بات کہہ رہا ہوں کہ باپ اپنی حیات میں بانٹ سکتا ہے اپنی مرضی سے، لیکن ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ سارے بچوں کو برابر برابر دے گا، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی۔ یہ بڑی اہم شرط ہے باپ کی حیات میں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، دلیل کیا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جب وہ چھوٹے بچے تھے تو ان کے والدہ نے ان کے والد سے، یعنی اپنے شوہر سے کیا کہا؟ کہا جو میرا بچہ ہے نا نعمان، اس بچے کو کوئی چیز آپ دے دو، اپنی حیات میں دے دو۔ تو دے دیا۔ تو بچے کی ماں نے کیا کہا؟ صحابیہ تھی، انہوں نے کہا ایسے نہیں دے دیا، اللہ کے نبی کو گواہ بھی بنا لو تاکہ کل کو کوئی اعتراض نہ کرے کہ نہیں دیا تھا۔
تو تمہاری پراپرٹی اپنے بیٹے ایک بیٹے کو دیا ہے تو چل کے نبی کو گواہ بنا لو. تو نعمان بن بشیر کے والد نعمان بن بشیر کو بچے تھے چھوٹے, ان کو پکڑ کے نبی کے پاس لائے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور کہا اللہ کے نبی اس کی ماں یعنی میری بیوی کا تقاضا تھا کہ اس بچے کو کچھ گفٹ کر دوں, دے دوں, میں نے دے دیا, لیکن اب اس کی ماں کہتی ہے کہ نبی کو گواہ بنا لو, تو آپ کے پاس آیا ہوں, آپ گواہ بن جائیے, میں نے اس بچے کے نام اتنی پراپرٹی کر دی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا الک ولد سوا, کیا اس بچے کے علاوہ تمہارے اور بچے ہیں؟ یہ نہیں پوچھا لڑکے ہیں یا لڑکی ہیں. ولد کا عربی میں ولد مانے لڑکا لڑکی دونوں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, یہاں جو ولد آیا قرآن میں لڑکا لڑکی دونوں. تو کہا اللہ کا ولد سوا, کیا اس کے علاوہ تمہارے اور بچے یعنی لڑکے اور لڑکیاں ہیں؟ کہا ہاں ہیں اور بھی بچے. تو آپ سے نے پوچھا اس کو جتنا دیا ہے اتنا ہی سب کو دیا, اس کے مثل یعنی جتنا اس کو دیا اتنا ہی ہر بچے کو, چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی, سب کو دیا؟ انہوں نے کہا نہیں, میں نے تو صرف اس کو دیا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا لا تشہدنی علی جور, تم مجھے اس ظلم پہ گواہ نہیں بنا سکتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا یہ ظلم ہے, میں گواہ نہیں بن سکتا. کہا یہ طریقہ تبھی صحیح ہو سکتا اگر اپنی حیات میں اپنے کسی بیٹے کو دے رہے ہو تو یہ تبھی صحیح ہو سکتا جب اتنا ہی ہر بچے کو دے ڈالو تو ٹھیک ہے. ایسا نہیں کر سکتے تو پھر کسی ایک کو نہیں دے سکتے. یہ حدیث دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے بچوں میں اپنی پراپرٹی بانٹنا چاہتا ہے تو لڑکا لڑکی میں فرق نہیں کر سکتا. اس کے بارے میں ایک مفصل آرٹیکل مضمون میں نے لکھا ہے, جو ہماری آفس سے میگزین نکلتی اہل السنہ, اس کے اس پچھلے شمارے میں موجود ہے, اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. میں اس پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اس کے دلائل کیا کیا, بہت ساری حدیثیں ہیں, بہت پوری بحث ہے. میں صرف خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ باپ اگر اپنی حیات میں بانٹنا چاہے تو لڑکا اور لڑکی دونوں کو برابر دینا ہوگا. اگر لڑکے کو دیا ہے, ایک لڑکے کو 10 لاکھ, تو ایک لڑکی کو بھی اپنی بیٹی کو بھی 10 لاکھ دیا. دیکھیے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, مرنے کے بعد کا سسٹم الگ ہے. مرنے کے بعد جو جائیداد بڑھتی ہے باپ کی, تو لڑکے کو جو ملتا ہے وہ ڈبل ہوتا ہے بنسبت لڑکی کے. یعنی لڑکی کے حصے میں اگر 5 لاکھ آیا نا تو لڑکی کے حصے میں 10 لاکھ آتا ہے. لیکن حیات میں اللہ نے دونوں طریقہ الگ رکھا ہے. لیکن اگر والد زندہ ہے اپنی حیات میں بچوں میں بانٹنا چاہتے تو بالکل برابر بانٹے گا. سمجھ گئے آپ؟ دوسری بات, پہلی بات یہ کہ اب آپ کو مجبور نہیں کر سکتے کہ بانٹے, باپ اپنی مرضی سے بانٹ سکتا, لیکن شرط یہ ہے کہ سارے بچوں میں برابر بانٹے. یہ شرط اگر بچوں کو معلوم ہو جائے تو بانٹنے دیں گے. اگر ابا کہیں بھی کہ ارے بیٹا لوگ آؤ, میں اپنی زندگی میں چاہتا ہوں سب کو بانٹ کے دے دوں, تو بچے کیا کہیں گے؟ کہیں گے ابا کیا ضرورت ہے, سب کھا پی رہے, سب ٹھیک ٹھاک سیٹ ہیں, وہ جیسا اسلام کا طریقہ ہے وراثت کا وہ بعد میں بڑھ جائے گا, ابھی آپ کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے. کیوں کہیں گے ایسا؟ کیونکہ وہ آپا لوگوں کو زیادہ ہمارے برابر مل جائے گا. تو یہ نکمی اولاد ہے آج کی. جب تک اس کو یہ پتا نہیں ہے نا کہ سب کا برابر حصہ ہے, تو ابا کا سر کھائے رہیں گے, بانٹ کے دے دو دے دو. اور جس دن پتا چل گیا کہ ارے ابا کی زندگی میں بٹے گا تو ہمارا گھاٹا ہے, تو ابا کا ہاتھ پکڑ لیں گے. وہ بانٹنے خود سے بانٹے تو بھی کہیں گے نہیں نہیں مت بانٹو, رہنے دو.